پہلا نشریہ اور ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے فلپین کے صدر سے ان کے ملک میں آنے والے سمندری طوفان میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پناہ گزینوں کے امور کے ہائی کمیشن کی جانب سے انسانی امداد لے کر ایک قطری طیارہ افغان دارالحکومت کابل پہنچ گیا ہے۔ لیبیا کے صدارتی انتخابات رکاوٹ کے شکار ہو گئے ہیں، جس کے بعد وہاں کا سیاسی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ نے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ واشنگٹن وقت حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کو استعمال کرنے پر ایران کے ساتھ ہرگز نرمی نہیں کرے گا۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ فلپین کے صدر روڈریگو ڈوٹیرٹے کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے اور ان سے فلپین میں آنے والے سمندری طوفان میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے ٹیلی فون کے اس رابطے میں اپنے یقین کا اظہار کیا ہے کہ فلپین اس بحران سے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور قطر اس بارے میں اس کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ فلپین کے صدر نے فلپین کے ساتھ قطر کی یکجہتی اور اس کی حکومت و عوام کے ساتھ کھڑے ہونے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ مجلس شورا کے کلچر اینڈ میڈیا کے امور کی کمیٹی نے شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اور ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن نسلیتی کی موجودگی میں اپنا اجلاس بلایا ہے۔ اس میں قطر یونیورسٹی کے حالات کے بارے میں مجلس شورا کی سفارشات سے متعلق قطر یونیورسٹی کے ساتھ کوآرڈینیشن کے بعد وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے تصورات پر بحث کی گئی۔ مجلس شورا نے عرب پارلیمنٹ کی مستقل کمیٹیوں کے اجلاسوں میں بھی شرکت کی ہے، جو ان دنوں اردن کے دارالحکومت عمان میں منعقد ہو رہے ہیں۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف اسلیتی سے برادر ملک جمہوریہ عراق کے وزیر ٹرانسپورٹ جناب ناصر حسین بندر الشبلی نے ملاقات کی ہے، جس میں مواصلات، سمندری ٹرانسپورٹ، بندرگاہوں اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں اور ان کے فروغ کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر مواصلات اور عراقی وزیر ٹرانسپورٹ نے دوحہ کے میٹرو پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا اور انہوں نے وہاں قطر ریلوے الریل کے اہلکاروں سے اس پروجیکٹ کی تفصیلات سنی۔ کھیل اور نوجوانوں کے وزیر جناب صلاح بن غانم العلی سے یمن کے وزیر نوجوانان و کھیل جناب نائف صالح البکری نے ملاقات کی ہے، جو ان دنوں دوحہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں یوتھ اینڈ سپورٹس کے شعبوں میں مشترکہ دلچسپی کے مسائل کا جائزہ لیا گیا اور دونوں وزراء نے ہم آہنگی، تعاون، مہارتوں کے تبادلے اور ملاقاتوں کی برقراری پر زور دیا ہے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے برادر ملک سلطنت عمان کی وزارت محنت کے انڈر سیکریٹری شیخ نصر بن عامر بن شعین الحسینی نے ملاقات کی ہے، جس میں محنت کے شعبے میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اس کے مزید فروغ کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ امیگریشن سے متعلق اقوام متحدہ کے مشن برائے قطر نے وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری کی موجودگی میں تارکین وطن کے بین الاقوامی دن کی تقریب منعقد کی۔ اس تقریب کا عنوان رکھا گیا تھا
تارکین وطن کا بین الاقوامی دن اور قطر میں کامیابیوں کی داستانیں۔ دوحہ میں منعقد کی گئی اس تقریب میں اس کے شرکاء نے بیرون ملک سے آنے والی لیبر سے متعلق قطر کی جانب سے پیش کی گئی اچیومنٹ پر روشنی ڈالی اور اقوام متحدہ کے مختلف اداروں اور پروگراموں کی جانب سے پائیدار ترقی کے مقاصد کی مدد کے لیے ملک کی مختلف وزارتوں کے قائدانہ کردار اور لیڈنگ رول پر اظہار خیال کیا۔ قطر کی مسلح افواج کا ایک طیارہ پناہ گزینوں کے امور کے ہائی کمیشن کی جانب سے 24 ٹن امدادی سامان لے کر کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گیا ہے۔ یہ امداد قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے بھیجی گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کو مزید طاقتور بنانے کے لیے بوسٹ ڈوز لگوانے کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ اس ڈوز کے ذریعے اس وائرس کا مقابلہ کرنے کی مثبت اثرات میں اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر کہ اب یہاں قطر میں بھی نیو ویریئنٹ یعنی تبدیل شدہ شکل والا نیا وائرس آ گیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک کی کل آبادی کے 86% افراد کورونا کے خلاف ویکسین کی 2 خوراکیں لے چکے ہیں اور آج کے دن تک یہاں تقریباً 2,11,000 افراد کو تیسری خوراک یعنی ویکسین کی بوسٹ ڈوز دی جا چکی ہے۔ وزارت صحت نے مزید بتایا ہے کہ ویکسین لے لینے کے بعد متعلقہ بیماری سے بچاؤ کی قوت مدافعت آہستہ آہستہ کم ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ویکسینیشن کی دوسری ڈوز کے 6 ماہ بعد اس قوت کو بوسٹ کرنے والی ڈوز لے لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وزارت صحت کے ادارہ صحت عامہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر الشیخ محمد بن حمد آل ثانی نے بھی اسی بات پر زور دیا ہے۔ یورپی ملکوں نے اس وبا کی وجہ سے ان ملکوں کے درمیان آمد و رفت پر پابندیاں عائد کرنے پر بحث کی ہے، جبکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسپتالوں کی مدد اور کورونا وائرس کی نیو ویریئنٹ اور اومیکرون کی روک تھام کے لیے فوج کے ڈاکٹروں کو مدد کے لیے طلب کر لیا ہے۔ کورونا وائرس کے بحران اور خاص طور پر نیو ویریئنٹ اومیکرون کے بارے میں صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہانوم گیبریسوس نے سوشل ڈسٹینس کی سختی سے پابندی کرنے پر زور دیا ہے کہ یہ نیو ویریئنٹ انتہائی زیادہ تیز رفتاری سے پھیلتا ہے اور یہ ویکسین لگوا لینے والوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریش نے متنبہ کیا ہے کہ اگر سیاسی جمود ملک میں مطلوبہ اصلاحات کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہا تو عالمی برادری ہرگز لبنان کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ انتونیو گوٹریش نے اپنے 3 روزہ دورہ لبنان کے آخر میں کہا ہے کہ اگر یہ ملک اسی طرح فالج کا شکار رہا تو عالمی برادری اس کی مطلوبہ مدد نہیں کر پائے گی۔ لیبیا کا سیاسی بحران وہاں کے صدارتی انتخابات کے رکاوٹ کا شکار ہو جانے کے بعد مزید سنگین ہو گیا ہے۔ صدارتی امیدواروں نے بنغازی میں اپنا ایک اجلاس بلایا ہے کہ کس طرح صدارتی انتخابات کو بچایا جا سکتا ہے، جبکہ ان انتخابات کا تو مقصد ہی ملک کو تشدد اور انارکی سے نکالنا ہے جس کا وہ گزشتہ 10 سالوں سے مسلسل شکار چلا آ رہا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک فلسطینی نوجوان کی گاڑی پر کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں وہ نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ یہ فائرنگ مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی حصے میں جنین شہر کے جنوب مغرب میں واقع ایک قصبے یعبد کے قریب کی گئی۔ سیاسی سطح پر مشرق وسطی میں امن کے عمل کے لیے اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر جناب ٹور وینسلینڈ نے اسرائیلی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں میں یہودیوں کی آباد کاری کی سرگرمیاں فوری طور پر بند کر دے کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور وہ فلسطینیوں کو بے گھر کر دینے اور انہیں ان کے علاقوں سے نکال دینے کا سلسلہ بھی بند کرے۔
فلسطینی دریوں نے اسرائیلی جیلوں میں پائے جانے والی کشیدگی کے اثرات پر متنبع کیا ہے۔ اس کشیدگی کی وجہ فلسطینی قیدیوں پر کی جانے والی ناروا سختیاں اور نفحہ نامی جیل میں ان کے ساتھ نہایت ظالمانہ رویہ ہے۔ حماس تحریک کے رہنما مشیر المصری نے کہا ہے کہ فلسطینی قیدیوں پر کی جانے والی اسرائیلی جارحیتیں مزاحمت کے لیے اشتعال انگیز ہیں اور وہ ان مظالم کی برقراری پر متنبہ کرتے ہیں۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکی مذاکرات کار روب میلی نے کہا ہے کہ اگر ایران موجودہ رفتار سے ہی اپنی ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے تو پھر ایٹمی سمجھوتے کو بچانے کی مدت میں چند ہفتوں کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اس نے سفارتی کوششوں کی ناکامی کی صورت میں بحران کھڑا ہو جانے کے خطرے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ دریں اثنا امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے متنبہ کیا ہے کہ اگر ایران نے نیک نیتی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو وقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا تو واشنگٹن اس کے ساتھ کوئی نرمی ہرگز نہیں برتے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو انسانی امداد لے کر ایک قطری طیارہ افغان دارالحکومت کابل پہنچ گیا ہے۔ لیبیا کے صدارتی انتخابات رکاوٹ کے شکار ہو گئے ہیں، جس کے بعد وہاں کا سیاسی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ نے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ واشنگٹن وقت حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کو استعمال کرنے پر ایران کے ساتھ ہرگز نرمی نہیں برتے گا۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔